السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو خیر الانام بنا کر، خیر البشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ حاضرین، آج کی ہم اس مجلس میں جنات کے تعلق سے دوسرے حصے کی طرف ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ حاضرین، آپ لوگوں نے اس سے پہلے جنات کی حقیقت کے تعلق سے سنا، آج ہم اسی سلسلے کی کڑی کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جنات مختلف انسانوں کی شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ یہ ہماری آخری بات ہوئی تھی اس سے پہلے کی کڑی میں، جس میں نے بتایا تھا کہ وہ انسان کے روپ کو اختیار کر سکتا ہے اور کسی کی بھی شکل میں وہ لوگوں کے پاس آ سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، لیکن وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور حاضرین، یہ جنات علم غیب کو نہیں جانتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اپنے پاس ایک موکل رکھ لیتے ہیں اور وہ اس سے خبریں لینا چاہتے ہیں، ان سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا مال چوری ہو جاتا ہے تو کسی عامل کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ ہمارا مال چرایا گیا ہے، آپ ذرا بتائیں تو صحیح کہ کس نے ہمارے مال کو چرایا ہوگا۔ تو وہ عامل اپنی موکل کا سہارا لیتا ہے، جو جن اس کے قبضے میں ہوتا ہے اس کا سہارا لیتا ہے، اس سے دریافت کرتا ہے۔ اگر وہ جن اگر اس وقت اگر موجود ہو اور چراتے اس نے دیکھا ہو تو پھر وہ بتا سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو بھی جنات خبریں دیا کرتے ہیں وہ عام طور پر جھوٹی خبریں ہوا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 100 میں سے 99 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اور کوئی ایک خبر صحیح بولتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی صداقت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا جنوں کو علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ اگر حادثے کے موقع پر، اس واقعے کے موقع پر اگر وہ جن وہاں پر موجود ہو تو پھر وہ اس چیز کو معلوم کر لیتا ہے اور وہ آ کر بتا سکتا ہے، ورنہ جنوں کے پاس کسی قسم کا علم غیب نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور جنوں کی خرابی یہ بھی ہے کہ انسان کا جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، انسان کے موت کے وقت وہ قریب آتا ہے اور آ کر اس کو پھسلاتا رہتا ہے، اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اس کو کلمہ پڑھنے سے روکتا رہتا ہے، اس کو بالکل مختلف قسم کے لالچ دلاتا رہتا ہے۔ الغرض کبھی وہ انا میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ بھائی تم اتنے سال تم شان کے ساتھ جیتے رہے، اب آخر میں تم کلمہ پڑھ کر کیوں اپنے آپ کمزور ثابت کرنا چاہتے ہو؟ الغرض کسی نہ کسی طرح انسان کو یہ جن جو دراصل کفر کی حالت میں ہوا کرتا ہے، نافرمان جن ہوا کرتے ہیں، ایسی ہی جن جو نافرمان ہوتے ہیں یا وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں، اگر وہ کفر کی حالت میں ہو تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور اگر کفر کی حالت میں نہیں ہے، وہ ایمان والا ہی ہے،
لیکن وہ اگر نافرمان ہو اور خطاکار ہو، گنہگار ہو، تو وہ جن بھی آ کر انسان کو ورغلاتا رہتا ہے، گمراہ کرتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے۔ تو ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے پروردگارا، ہم کو موت کے وقت جنوں کی پریشانی سے اور شیطان کے وسوسے سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے دھوکے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اس طرح کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حاضرین، یہ جنوں کی غذا کیا ہے؟ یہ کیا کھاتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ استنجا کرتے ہو تو ہڈی اور اسی طرح گوبر کے ذریعے استنجا کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہڈی یہ جنوں کی غذا ہوا کرتی ہے۔ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا گیا ہو، اس ہڈی کو جیسی جن لے لیتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے گوشت جو ہے آ جاتا ہے، اور وہی وہ ان کی غذا ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو گوبر ہوا کرتا ہے، یہ گوبر جنوں کے جانوروں کی غذا ہے۔ اور دوسری چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ گوبر خود جنوں کی بھی غذا ہوا کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن کیا کھاتے ہیں؟ جن عام طور پر ہڈیاں کھاتے ہیں، اور اسی طرح گوبر کھاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی غذا کوئلہ بھی ہوا کرتی ہے۔ تو الغرض کو ہڈی پر اور اسی طرح گوبر پر نہ استنجا کرنا چاہیے، اور نہ ہی استنجا کے لیے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ استنجا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مٹی کے ڈھیلے استعمال کر سکتے ہو یا تم پتھر استعمال کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو پانی نہ ملے، کسی ایسے مقام پر چلے گئے جہاں پر پانی آپ کو نہ مل رہا ہو، تو مٹی کے ڈھیلے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اینٹ کے ڈھیلے آپ استعمال کر سکتے ہیں، پتھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گوبر اور ہڈی پر نہ استنجا کریں، اور نہ ہی جو ہے ان کے ذریعے استنجا کی صفائی کریں۔ تو یہ جو ہے جنوں کی غذا ہوا کرتی ہے۔ آئیے حضرات ہم یہ جانیں کہ جنوں کے مقامات کیا ہوا کرتے ہیں، جن کہاں کہاں وہ رہائش پذیر ہوا کرتے ہیں، جن کا قیام کہاں ہوا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے تجربہ یہ بتاتا ہے، اور اسی طرح حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر جنوں کا جو قیام ہوتا ہے وہ ان غیر آباد مکانوں میں ہوا کرتا ہے، جو عرصے دراز سے وہاں پر روشنی نہ ہو، عرصے دراز سے وہاں پر کوئی آدمی قیام کرنے والا نہ ہو، تو ان پرانے مقامات اور پرانے مکانات میں وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جن ہمیشہ تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں، وہ اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں، اور غیر آباد مقام پر یہ جن رہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ بڑے بڑے درخت یعنی جھاڑ ہوں، یا اسی طرح بڑے بڑے گھاٹیاں ہوں، یا عام طور پر جو ہے گندگی جگہ جہاں ہوا کرتی ہے وہ وہاں رہتے ہیں۔ گندی جگہوں پر یہ زیادہ طور پر رہنا پسند کرتے رہتے ہیں۔ تو حاضرین، جنوں کی تو دو قسمیں ہیں، ایک تو نیک جن بھی ہوتے ہیں اور دوسرے برے جن بھی ہوا کرتے ہیں۔ جو نیک جن ہوا کرتے ہیں وہ اس طرح کی گندی جگہوں میں رہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ مسجدوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، پاک اور صاف جگہوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، بیت اللہ میں رہنا پسند کرتے ہیں، یا اسی طرح جو مقدس مقامات ہوا کرتے ہیں، پاک اور صاف جگہیں ہوا کرتے ہیں، یا اسی طرح وہ جہاں پر انسانوں کی پہنچ نہیں ہے، جہاں پر انسانوں کا چلنا پھرنا نہ ہو، تو وہ بالکل جو ہے جنگلوں میں قیام کرتے ہیں تاکہ ان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ وہ نیک جن جو بھی ہوا کرتے ہیں وہ انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے، وہ آدمیوں کو تکلیف نہیں دیتے، بلکہ اپنے آپ کو آبادی سے دور رکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے انسانوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اس کا حتی الامکان اس کا وہ خیال کرتے رہتے ہیں۔ تو حاضرین، معلوم یہ ہوا کہ جن حضرات گندی جگہوں پہ رہتے ہیں، غیر آباد مکانوں میں رہتے ہیں، اور گھنے جنگلوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے جھاڑوں میں رہتے ہیں، اور سوراخ جہاں بل ہوا کرتی ہے، جہاں سوراخ ہوا کرتی ہے، ان سوراخوں میں وہ بیٹھنا پسند کرتے رہتے ہیں۔ تو ان جگہوں میں عام طور پر جنوں کا قیام ہوا کرتا ہے۔ اور
یہ عام طور پر اپنے گھروں سے اپنے مقامات سے کب باہر نکلتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عام طور پر اپنے بلوں سے اور اپنے گھروں سے مغرب کے وقت نکلتے ہیں، جب سورج غروب ہوتا رہتا ہے اس وقت اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب سورج غروب ہوتا رہتا ہے مغرب کا وقت ہوا کرتا ہے اس وقت اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے روکو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا رہتا ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک یہ جنوں کے اپنے گھروں سے نکلنے کا وقت ہوا کرتا ہے۔ ان اوقات میں اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکالیں بلکہ ان کو گھر میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر جنات اسی وقت نکلتے ہیں اور ممکن ہے، یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کے بچوں کو نقصان پہنچائے یا آپ کے بچوں کو تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ حاضرین، جہاں یہ جن ہوا کرتے ہیں وہیں پر ان کے سسٹم میں ان کے اندر نکاح کا سسٹم بھی ہے، یہ آپس میں نکاح بھی کرتے ہیں یعنی شادی بھی کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوا کرتی ہے، ان کی اولاد بھی ہوا کرتی ہے۔ تو گویا جب ان کی اولاد ہوتی ہے اور یہ ان کی نسل آگے بڑھتے رہتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نا کل من علیہا فان، یعنی ہر ایک کو موت رکھی گئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طرح جنوں کو بھی موت آیا کرتی ہے، جن بھی مرتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے عمر بڑی طویل دی جاتی ہے، ان کی عمر بڑی لمبی ہوا کرتی ہے، لیکن ان کو بھی جو ہے موت لگا رکھی ہے۔ لیکن وہ ابلیس کبیر جو سب سے بڑا ابلیس جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کو موقع دے رکھا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے، اور پھر وہ گمراہ کرنے کی پرمیشن دے رکھی گئی ہے، اور پھر قیامت سے پہلے وہ ابلیس سے اکبر بھی جو ہے مرنے والا ہے، لیکن بس اس کو ایک مہلت دی گئی ہے۔ بقیہ جنوں کو اللہ تبارک و تعالی موت بھی رکھا ہے، وہ مرتے ہیں اور پیدا ہوتے رہتے ہیں، یعنی ان کے درمیان نکاح کا سسٹم بھی ہے اور اولاد بھی اللہ تبارک و تعالی ان سے عطا کرتا رہتا ہے۔ حاضرین، جن جس کے معنی چھپے رہنے کے ہیں، جس کے معنی ہی نظروں سے اوجل ہونے کے ہیں، یہ ہماری نگاہوں سے اوجل رہتے ہیں، یہ ہم کو نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر یہ چاہیں کسی کا روپ اختیار کر کے سامنے آ جائیں تب ممکن ہے نظر آ جائیں، لیکن وہ اپنی اصلی روپ میں عام طور پر لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر یہ اپنی اصلی روپ کو لوگ اگر دیکھ لیں گے تو یہ ظاہر بات ہے انتہائی وہ خوفناک رہتے ہیں اور ڈرانی شکل کے ہوتے ہیں، لوگ انسان ان کو دیکھ کر ڈرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ انسان تو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر جانور دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جب ایک گدھا بھونکتا ہے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس لیے کہ یہ گدھا شیطان کو دیکھ لیتا ہے۔ تو گویا گدھے کا شیطان کو دیکھ کر چیخنا چلانا، یہ اس کا رینکنا، تو گویا جنوں کو دیکھنے کی علامت ہے۔ تو گویا جب گدھا دیکھ سکتا ہے تو دوسرے جانور بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے جانور بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جن کو عام طور پر انسان نہیں دیکھ سکتے لیکن دوسرے جانور جنوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو حاضرین، ابتدائی زمانے میں یہ جن ہمیشہ انسان سے خوف کھا کرتے تھے، انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، لیکن جب یہ لوگ جنگلوں کا سفر کرتے اور جنگلوں کا سفر کرنے کے بعد اگر رات میں کسی مقام پر پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو اعلان کر کے کہا جاتا اے جنوں کی جماعتوں، ہم یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں، لہذا تم ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ، تم ہمیں ایذا نہ پہنچاؤ۔ اس طرح کا لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا اور جنوں سے پناہ لینا شروع کر دیا اور جنوں سے درخواست اور ریکویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ تب جنوں کو پتا چلا کہ انسان ہم سے ڈرنے والے ہیں، انسان ہم سے خوف کھاتے رہتے ہیں، تب ان جنوں نے انسانوں پر حاوی ہونا شروع کیا۔
انسانوں پر اپنا غلبہ جو ہے شروع کر دیا، ورنہ اس سے پہلے جن ہمیشہ انسانوں سے خوف کھاتے تھے اور ڈرتے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے ان سے پناہ مانگنا شروع کر دیا اور ان سے درخواست کرنا شروع کر دیا تو جنوں کی ہمت اور بڑھ گئی اور ان پر حاوی ہونا شروع کر دیے۔ لیکن جن حضرات ہمیشہ آج بھی نیک لوگوں سے خوف کھاتے ہیں، نیک لوگوں کے قریب آنا پسند نہیں کرتے، نیک لوگوں سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر یہ جس گلی سے جاتے ہیں شیطان اپنی گلی بدل کر جاتا ہے، شیطان اپنا راستہ بدل کر جاتا ہے، تو گویا شیطان بھی جن ہے، شیطان بھی جن ہے، تو گویا جن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر رہا ہے، تو گویا جو بھی انسان نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، ان سے یہ جن ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ان پر حاوی نہیں ہو سکتے، ان کو تکلیف نہیں دے سکتے، یہ انسان نیک لوگوں سے جن ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرات یہ جن جیسے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ویسے جنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے انسان کے پاس نبی بنا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بالکل یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ بیک وقت انسانوں کی بھی نبی تھے اور جنوں کے بھی نبی تھے۔ جب انسان یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جانے کے بعد یہ ہم آپس میں تبلیغ کرتے رہتے ہیں، خیر کا حکم دیتے رہتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے رہتے ہیں، برائی سے روکتے رہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جنات بھی اپنے اپنے لوگوں میں، اپنے جماعتوں میں وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے رہتے ہیں، برائی سے وہ روکتے رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنوں کے اندر بھی نیک جو جن ہوا کرتے ہیں وہ دوسروں کو برائی سے روکتے رہتے ہیں، تکلیف دینے سے روکتے رہتے ہیں، اور اسی طرح گمراہی سے وہ روکتے رہتے ہیں۔ تو گویا یہ تبلیغ کا سسٹم یا بھلائی کا حکم دینے کا سسٹم، برائی سے روکنے کا سسٹم جیسے انسانوں کے اندر ہے، بالکل ویسے ہی جنوں کے اندر بھی یہ سسٹم رکھا گیا ہے اور اس سسٹم کو لے کر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور حاضرین، جیسے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے جنت اور جہنم تیار کر کے رکھا ہے، جو آدمی نیکی پر چلے گا، بھلے کام کرتا رہے گا، بھلائی کا حکم دیتا رہے گا، برائی سے روکتا رہے گا، ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، نافرمانی کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے، تو اس انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب تیار کر کے رکھا ہے، جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ بالکل جنوں کے لیے بھی وہی سسٹم ہے، جنوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک جن ہیں ان کو جنت میں داخل کرنے والا ہے، جو برے جن ہوں گے وہ جہنم میں ان کو جو ہے داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ جن جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو کیا وہ انسانوں کی شکل میں رہیں گے یا وہ جنوں کی شکل میں رہیں گے یا وہ ہم کو نظر آئیں گے نہیں آئیں گے، اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی باتیں ہم کو نہیں معلوم ہوتی۔ قرآن اور احادیث میں کسی قسم کی صراحت نہیں ہے، لہذا اس سلسلے میں کوشچن کرنا یا اس سلسلے میں سوچتے رہنا یا اس سلسلے میں وسوسے کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی باتیں ہمارے لیے ضروری تھیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتا دیا ہے، جو باتیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہیں اللہ نے ان کو نہیں بتایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نہیں بتایا ہے۔ لہذا جنت اور جہنم تو تیار کر کے رکھا ہے ان کے لیے، لیکن جنت میں آنے کے بعد وہ ہماری طرح رہیں گے، ہم کو نظر آئیں گے یا ہمارے ساتھ رہیں گے نہیں رہیں گے، کس طرح رہیں گے، اس سلسلے میں کس قسم کی تعلیمات ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ بس اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی جنت اور جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اسی طرح جو جن نیک ہوا کرتے ہیں، جو اچھے ہوا کرتے ہیں، وہ انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ جیسے انسان
انسان اگر نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کسی بھی دوسری مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، نہ وہ کسی جانور کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ وہ پرندے کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ کسی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جو بھی نیک آدمی ہوا کرتا ہے اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ دوسری مخلوق کو بھی تکلیف نہ ہو۔ یعنی مسلمان کے زبان سے اور مسلمان کے ہاتھ سے صرف مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، غیر مسلم کو تکلیف ہو سکتی کیا؟ نہیں، غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ کیا ایک مسلمان اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی جانور کو بلا وجہ تکلیف دے سکتا ہے کیا؟ نہیں، بلا وجہ تکلیف نہیں دے سکتا۔ جیسے انسانوں کو آرڈر دیا گیا ہے، بالکل ہو بہو یہی آرڈر جنات کو بھی فالو کرنا ہے، ان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ لیکن جو برا انسان ہوتا ہے، جو نافرمان انسان ہوتا ہے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے انسان بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور دوسرے جانوروں کو بھی وہ وقتاً فوقتاً تکلیف دیتا رہتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جنوں میں جو نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، جو برے ہوا کرتے ہیں وہ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ جو جن برے ہوتے ہیں وہ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ جیسے علامہ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ، بہت بڑے ماشاءاللہ پائے کے عالم، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی جس کا نام سعدیہ تھا، ایک میری بہن تھی جس کا نام سعدیہ تھا، مجھ سے عمر میں ذرا سا وہ بڑی تھی۔ مسئلہ ایسے ہوا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کھجور کی لکڑیاں، کھجور کی جو ہے تنے کی لکڑیاں ہم جمع کر کے رسی سے باندھ کر جو ہے ہم چھت پر ڈال رہے تھے۔ میری بڑی بہن جو سعدیہ نام کی تھی وہ رسی پکڑ کر وہ لکڑیوں کو اوپر کھینچ رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک لکڑی کا گٹا وہ زیادہ وزن دار تھا، وہ کھینچ نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور لکڑیوں کا گٹا نیچے گر گیا، لکڑیوں کا وہ بنڈل نیچے گر گیا۔ سوئی اتفاق نیچے جن بیٹھا ہوا تھا اور یہ لکڑیوں کا بنڈل اس کے اوپر جا کر گر گیا۔ جیسے ہی اس پر گر گیا تو ظاہر بات اس کو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف کا وہ بدلہ لینا شروع کر دیا۔ حالانکہ انسان جان بوجھ کر جنوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، بلکہ جن جان بوجھ کر انسانوں کو وہ تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، اس لیے کہ انسان کو نہیں معلوم جن کہاں بیٹھا ہوا ہے، انسان کو نہیں معلوم جن کو جو ہے کیسے مجھ سے تکلیف ہوئی، وہ انجانے میں وہ گٹا نیچے گر گیا اور اس کو تکلیف دینا شروع کر دیا۔ کیسے تکلیف دیتا تھا؟ جب یہ میری بہن سعدیہ سوتی تھی، رات میں وہ آ کر اس کا گلا دبانا شروع کر دیتا، اتنا سختی سے گلا دباتا، یہاں تک کہ میری بہن چیختی چلاتی، جیسے بکری کے ہاتھ پیر اگر کھلے چھوڑ کر ذبح کیا جائے تو جیسے وہ مچلتی ہے، تڑپتی ہے، اس طرح میری بہن تڑپتی اور بلکتی تھی، پھر وہ چھوڑ دیتا تھا۔ اسی طرح مسلسل جن نے 10 سال تک اس کو تکلیف دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اتنا زیادہ طاقت سے وہ دبا دیا کہ میری بہن اسی میں جو ہے وہ انتقال کر گئی۔ یہ علامہ ابو بکر الجزائری کے بہن کا واقعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن انسانوں کو بہت تکلیف دیا کرتے ہیں، اور یہ تکلیف ہم جو دے رہے ہیں وہ انجانے میں تکلیف ان کو ہو رہی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر جو انسانوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ حاضرین ذرا دیکھیں، آپ تکلیف دینے کے 2 طریقے ہیں، یہ کبھی انسان کے جسم میں جا کر تکلیف دیتے ہیں اور کبھی انسان کے جسم سے باہر رہ کر تکلیف دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے اندر یہ پاور نہیں کہ انسان کے جسم میں داخل ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، یعنی انسان کے جسم میں، انسان کے رگوں میں شیطان ویسے دوڑتا رہتا ہے جیسے خون انسان کے رگوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ تو گویا معلوم ہوا جن کو اللہ تبارک و تعالی طاقت دے رکھا ہے کہ وہ انسانوں کے جسم میں داخل ہو۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی کہنا ہے کہ
انسان کے جسم میں جن داخل ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ انسان کے جسم میں جن داخل نہیں ہو سکتا، وہ جاہل ہے اور وہ کم علم ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے، شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے، تمام علماء سلف کا یہ کہنا اور ماننا ہے۔ احادیث اور آیتوں کی روشنی میں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تکلیف دو طریقے سے وہ دیتا ہے، کبھی جسم میں اندر داخل ہو کر تکلیف دیتا ہے، اور کبھی جسم سے باہر ہی رہ کر وہ تکلیف دیتا رہتا ہے۔ اور دوستو، جب یہ تکلیف دیتا ہے تو یہ الگ الگ انداز اختیار کرتا ہے، الگ الگ یہ طریقے اختیار کرتا رہتا ہے۔ کبھی خواب کے ذریعے وہ تکلیف دیتا ہے، خواب کے ذریعے تکلیف دیتا ہے، یعنی وہ ایسے ڈرانی خواب بتاتا ہے، کوئی جو ہے اوپر سے نیچے گر رہا ہے، کوئی اس کو قتل کرنے آ رہا ہے، کوئی اس کو مارنے آ رہا ہے، کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ الغرض جتنے ڈرانی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے ذریعے یہ ڈراتا رہتا ہے، ان کے ذریعے تکلیف دیتا رہتا ہے۔ تو گویا خواب کے ذریعے جو ہے انسان کو یہ جن تکلیف دیتا رہتا ہے، اور اسی طرح نومولود بچے کو بھی تکلیف دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ پیدا ہوتا رہتا ہے تو بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ کیوں چیختا ہے، کیوں چلاتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان کچوکے لگاتا ہے، شیطان اس کو تکلیف دیتا ہے، اس وجہ سے وہ بچہ نومولود روتا رہتا ہے۔ تو یہ شیطان کیا ہے؟ یہ بھی جن ہی ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ یہ نومولود بچے کو یہ تکلیف دیتا رہتا ہے، اور اسی طرح یہ انسانوں کو تکلیف دیتا ہے تو کبھی مال چرا کر تکلیف دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹی کے اندر بہت جگہ آپ نے سنا ہوگا کہ گھر میں الماری میں زیور رکھا گیا ہے، تالا بھی ویسے لگا ہوا ہے، الماری بھی ویسے ہی بند ہے، لیکن الماری کے زیورات غائب ہیں، الماری کے زیورات غائب ہو چکے ہیں۔ تو گویا یہ جن جو ہے مال کو چرا سکتا ہے، سامان کو چراتا ہے، اور سامان اور مال کو چرا کر یہ تکلیف دیتا رہتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جن جو ہے وہاں سے مال نکال لیتا ہے اور چرا لیتا ہے، پھر اس کے دل میں جو ہے خیال پیدا کرتا ہے کہ تم فلاں عامل کے پاس جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، وہ تمہیں بتا دیں گے، وہ علم غیب کی باتیں بتائیں گے، وہ انہونی باتیں بتاتے رہیں گے۔ اس طرح کا دل میں خیال پیدا ہوتا رہتا ہے، پھر یہ گناہ جو ہے کراتا ہے، اسے شرک کرواتا ہے، پھر مال لا کر وہاں پر رکھ دیتا ہے۔ تو گویا یعنی مختلف طریقوں سے یہ جن انسان کو ستاتے رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک صدقے کے مال کی حفاظت کی خاطر بٹھا دیا، صدقے کا مال جمع کیا گیا تھا، اس مال کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بٹھا دیا تھا۔ اب رات بھر جاگتے جاگتے اس مال کی حفاظت کر رہے ہیں، اچانک ایک آدمی آ رہا ہے اور آ کر اس مال کو جو ہے اپنے تھیلے میں بھر لے رہا ہے۔ گئے جا کر پکڑا، اور جیسے پکڑا تو اس نے کہا کہ بھائی میں ذرا غریب ہوں، بڑا مسکین ہوں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، لہذا ذرا مال چھوڑ دو، مجھے مال دے دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسکین پر رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول کے سامنے تذکرہ کیا تو آپ نے کہا وہ پھر کل آئے گا۔ دوسرے دن اسی طرح وہ آیا، پھر آپ نے پکڑا، پھر وہی اس نے عذر بیان کیا، نبی کے پاس آ کر آپ نے کہا تو آپ نے کہا وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ پھر تیسرے دن جب آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور کہا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم بار بار جھوٹ بول رہے ہو اور بار بار مال تم چرانے آ رہے ہو، اب نبی کے پاس تم کو میں لے کر ہی جاؤں گا۔ تو اس نے کہا میں ایک بات اگر تم کو بتاؤں تو کیا تم چھوڑو گے؟ اگر اس بات پر عمل کرو گے پھر کوئی تمہارا مال چرا نہیں پائے گا، اگر تم اس بات پر عمل کرو گے تو پھر کوئی تمہارا مال نہیں چرا سکے گا۔ تو آپ خوش ہو گئے، پوچھا کیا بات ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا جب تم رات میں سوتے ہو تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ تو پھر تمہارے مال کو کوئی چرانے والا نہیں، کوئی تمہارے مال کو چرا نہیں سکتا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرا سنا دیا تو اللہ کے رسول نے کہا صدقہ، وہ شیطان تھا، اگرچہ کہ وہ جھوٹا ہے لیکن ایک بات کو اس نے سچ بتا دیا، تو گویا معلوم یہ ہوا کہ جن اور شیاطین بھی مال کو چرایا کرتے ہیں۔ آئے حاضرین، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ان جنوں اور شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے ماں بہنوں کو ان کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اور ان کی بلاؤں سے دور رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔